सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब 14वीं आयत से 27वें बाब की 66वीं आयत तक। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्खरियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मिस्काल तोल कर दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे हां फिसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बुतेरों के खातिर गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि ताक के इस शीरा को फिर ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया न पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा,
تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، اگرچہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں، مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ تب یسوع ان کے ساتھ جتسمنی نام ایک مقام میں آیا اور شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان بحد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پایا، اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر میرے پیے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا۔ اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کہہ کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور وہیں یسوع کے پاس آ کر اس نے کہا، اے ربی سلام، اور اسے مکرراً چوما۔ یسوع نے اس سے کہا، اے میاں، تو کہاں تک پہنچا؟ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی
اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی منت نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 فوجوں سے زیادہ اسی دم مجھے دے گا؟ مگر نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیسے پورے ہوں گے؟ اسی گھڑی یسوع نے ہجوم سے کہا کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو۔ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پر یسوع کے پکڑنے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے، اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب کاہن اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائے۔ حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے، آخر کار 2 آئے اور بولے کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تمانچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا۔ مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پطرس سے کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔
تب پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 مسکال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مسکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ مگر سردار کاہنوں نے وہ مسکال لے کر کہا، انہیں خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا۔ جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب کہ وہ اکٹھے تھے، پلاطس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا، تم ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ سب نے کہا، اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟
مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دی جائے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر اس نے بارابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کیروانی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھا لے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو کرا ڈال کر بانٹ لیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے کرتے پر کرا ڈالا۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یسوع ہے، یہودیوں کا بادشاہ۔ تب اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی مصلوب ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اور راہ چلنے والے جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اسے ملامت کرتے اور کہتے تھے، واہ، تو جو ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہنوں نے بھی ماں فقیہوں اور بزرگوں کے ٹھٹھا مار کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب پر سے اتر آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا توکل خدا پر ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو وہ اب اسے بچائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور اسی طرح کی باتوں سے وہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اسے ملامت کرتے تھے۔ اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ 9ویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتانی،
یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے، اور فی الفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسپنج لیا اور سرکہ سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا، مگر دوسروں نے کہا ٹھہر جا، دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور دیکھو، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بتیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبیدار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے، اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں بھی تھیں جو دور سے دیکھ رہی تھیں، اور جو جلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں۔ ان میں مریم مجدلی تھی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم، اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پلاطس نے لاش دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ اور مریم مجدلی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ دوسرے روز جو تیاری کے بعد کا دن ہے، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا اے خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دغاباز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو یہ پچھلا فریب پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ پلاطس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جس طرح مناسب سمجھو اس کی نگہبانی کرو۔ انہوں نے جا کر اس پتھر پر مہر کر دی اور پہرا بٹھا کر قبر کی نگہبانی کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔